یہ موضوع آج کی گفتگو کے لیے اس موضوع کا جو تعین کیا گیا ہے اس کا فوری پس منظر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے سویڈن میں ایک انتہائی قبیح اور مذموم حرکت کی گئی، قرآن شریف کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا فوری پس منظر ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ اس پس منظر میں محدود نہیں ہے۔ یہ موضوع مستقل اہمیت کا حامل۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے موضوع کا، یورپ میں اسلام کا مستقبل، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تاریخ مذاہب کا اور تاریخ تہذیب کا شاید یہ سب سے بڑا سوال، کیونکہ اس وقت صرف یورپ میں اسلام کا مستقبل یا خود یورپ کا مستقبل کیا ہے، صرف یہی سوال اہم نہیں ہے، بلکہ خود اس دنیا کا کیا مستقبل ہے، اور دنیا کے مستقبل کی تشکیل میں، تہذیبی تشکیل میں اسلام کا کیا ممکنہ کردار۔ یہ سوال تاریخ تہذیب اور تاریخ مذہب کا اس وقت شاید سب سے بڑا سوال، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی اس سوال کا براہ راست تعلق ہے۔ ہمارے اہل علم پر اور ہمارے دانشوروں پر لازم ہے کہ وہ اس سوال پر غور کریں اور اس سوال کے ممکنہ جوابات کیا ہو سکتے ہیں وہ فراہم کریں۔ ہم بھی اسی سلسلے کی ایک بساط برکوشش کر رہے ہیں آج شب کرم کے موقع پر۔ پہلے میں حرمت قرآن کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اور پھر موضوع کے دوسرے حصے کی طرف ہم جائیں گے۔ قرآن شریف کی حرمت اور عظمت، اس کا شرف اور اس کی تقدیس، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن شریف اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں آخری کتاب، جس کے بعد کوئی اور کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل نہ کی ہے اور نہ قیامت تک کرے گا۔ نبی آخر الزمان پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا باقی رہنے والا ثبوت، معجزہ ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے انبیاء کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے، وہ معجزات ان کی نوعیت حسی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسی معجزات کے ساتھ یہ ایسا معجزہ عطا کیا ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر عقل کے ساتھ ہے، اور یہ باقی رہنے والا معجزہ نبوت کی دلیل، اور رسول اللہ کی نبوت قیامت تک باقی ہے۔
آپ کی شریعت قیامت تک باقی ہے تو آپ کی نبوت کی دلیل کو بھی باقی رہنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر قائم، زندہ، باقی، برقرار رہنے والی دلیل، یہ قرآن کی حیثیت۔ اس سے آپ قرآن کی عظمت اور اس کے شرف کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان کتابوں میں یہ شان صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن اپنی حرمت میں بے مثل کتاب۔ قرآن شریف نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو لا ریب، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب ہے جو اہل تقوی کے لیے ہدایت، اور یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے یہ اس کے لیے شفا ہے، اور یہ رحمت ہے اور ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور پھر یہ کہ قرآن شریف نے اپنے منکرین کو، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کئی دفعہ قرآن نے اپنے منکرین کو، معاندین کو چیلنج۔ پہلے قرآن شریف نے یہ چیلنج دیا کہ تمہیں اگر اس کے کلام اللہ ہونے میں شبہ ہے تو تمام جن اور انسان مل جائیں اور قرآن کی مثل کتاب بنا کر لائیں، اور پھر اس میں تخفیف کر کے کہا ہے کہ اگر تم اپنے انکار میں سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ پھر اس میں بھی تخفیف کر دی ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ معلوم بات ہے کہ منکرین میں سے کوئی ایک اس کی ایک آیت کے برابر بھی اس کا معارضہ پیش نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب بے بس کر دینے والی کتاب ہے اور عاجز کر دینے والی کتاب۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شریف کا معارضہ کیوں ممکن نہیں، یہ اپنے مد مقابل کو کیوں بے بس اور عاجز کر دینے والی کتاب۔ ذرا آپ غور کریں تو یہ بات آپ کے لیے قابل فہم ہو جائے گی کہ قرآن شریف اپنے اسلوب میں اور اپنی مانوی تشکیل اور ترکیب میں انسانی علم، انسانی فکر اور انسانی اسلوب کلام سے کوئی مماثلت نہیں رکھتی۔ قرآن شریف کے اسلوب کی اور قرآن شریف کی مانوی تشکیل کی کوئی مناسبت نہیں ہے انسانی فکر سے اور انسانی اسلوب کلام۔ قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن محض اخلاق کی کتاب نہیں ہے، قرآن محض قانون کا متن نہیں ہے، قرآن شریف محض کوئی علم کی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کو آپ محض یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا پیرایا خطابت والا ہے۔ انسانی اسالیب کلام میں سے آپ قرآن شریف کو کسی اسلوب کے مماثل قرار نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے معنی کا، آپ غور کریں تو انسانی ذہن مربوط کلام کرنے پر مجبور ہے۔ انسان جب تک مربوط کلام نہیں کرے گا تو انسانی کلام قابل فہم نہیں ہوگا، اور انسانی کلام جب تک قابل فہم نہیں ہوگا تو یہ قابل ابلاغ نہیں ہوگا۔ آپ قرآن کا کمال دیکھیں اور اللہ کے کلام کی شان دیکھیں کہ قرآن معروف معنوں میں کسی نظم کا پابند نہیں، کسی منطقی ربط کا پابند نہیں ہے قرآن۔ باوجود اس کے قرآن انتہائی بامانی ہے اور قرآن انتہائی قابل فہم، کتاب مبین۔ اس وجہ سے قرآن کے مقابل قرآن کی مثل لا کر دکھانا یہ ناممکن، کیونکہ انسانی ذہن اس پیرائے میں کام ہی نہیں کرتا۔ قرآن کا ہر حرف اس کا گواہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام۔
اس میں لفظ کے بعد جس طرح لفظ آتا ہے اور جو لفظ آتا ہے اس میں معنی جس طرح تشکیل پا رہے ہیں اور اس میں جس طرح اسالیب تنوع اختیار کر رہے ہیں، یہ اپنے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت مخلوق کے کلام پر اسی طرح ہے کفضل اللہ علی الخلق، جس طرح کہ خود اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ تو قرآن شریف کا مقابلہ اس لیے کرنا ممکن۔ قرآن کے منکرین جب قرآن کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ قرآن کی توہین کرتے تھے، لوگوں کو قرآن سننے سے منع کر قرآن کی تلاوت کے آداب کو پامال کرتے تھے۔ یہ ان کی عاجزی، بے بسی اور ان کی شکست خردگی کا اظہار اس زمانے جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ میں، اس وقت کے منکرین کا یہ انداز تھا اور آج کے منکرین ان کا بھی یہی انداز۔ جب آپ قرآن کا سامنا نہیں کر پاتے، جب آپ کے پاس قرآن کا کوئی توڑ نہیں بنتا، جب آپ قرآن کی تاثیر کو کم نہیں کر پاتے اور جب ہر دوسرے دن آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں پادری نے، فلاں آدمی نے قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور قرآن کے اثرات تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، تو آپ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں، آپ مضطرب ہوتے ہیں اور آپ شکست خردگی کے احساس کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر آپ توہین پر آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، پھر آپ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے نہ مسئلہ پہلے کبھی حل ہوا ہے نہ آئندہ حل ہونے کا کوئی امکان۔ اگر حل ہونا ہوتا تو 14 صدیاں پہلے حل ہو گیا۔ تو قرآن کا مقابلہ اس طرح کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کا تب سے کھلا چیلنج ہے کہ قرآن کا مقابلہ اگر تم کر سکتے ہو تو اس کا کوئی مقابل لاؤ۔ تو یہ وہ بے بسی، عاجزی قرآن کے مقابلے میں جو قرآن کی حرمت کو پامال کرنے پر اکساتی۔ میں قرآن کی حرمت کے اعتبار سے باتیں عرض کر رہا ہوں، اتنی ہی باتیں میں نے حرمت قرآن کے بارے میں عرض کرنی تھی۔ اب ہم موضوع کے دوسرے حصے پر آتے ہیں کہ یورپ میں اسلام کا کیا مستقبل۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے موضوع کا تقاضا ہے کہ میں کچھ زیادہ اکیڈیمک قسم کی باتیں بھی کروں، معذرت۔ تو میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اب میں جو باتیں عرض کروں گا وہ سماعت فرمائیں۔ جس طرح میں نے تمہید میں عرض کیا ہے کہ اس وقت تاریخ مذہب کا اور تاریخ تہذیب کا آج کی دنیا یہ شاید سب سے بڑا سوال کہ یورپ میں اسلام کا مستقبل کیا۔ میں پہلے مختصراً اس پر اپنا موقف عرض کر دیتا ہوں۔ اسلام ہی یورپ کا مستقبل، یہ میرا موقف۔ اسلام ہی یورپ کا مستقبل۔ یورپ اپنی تقدیر سے بھاگتا رہے، اس سے نجات یہی مستقبل ہے، یہی تقدیر ہے یورپ۔ اس کا سلسلہ غزوہ تبوک سے شروع ہوا۔ اب میری باتوں پر آپ نے بہت توجہ دی۔ غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ تبوک بازنطینی سلطنت کے خلاف
جو غزوہ ہے وہاں سے یہ سلسلہ اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اختتام پر وہ تمام علاقے جو بازنطینی سلطنت کا حصہ تھے، وہ عرب علاقے اور وہ افریقی علاقے مثلا مصر، وہ تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے اختتام شام فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا، مصر مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد جب بنو امیہ کا دورہ تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ عثمان غنی کے زمانے میں مصر سے آگے مراکش تک فتوحات کا سلسلہ پھیل چکا تھا، اور بنو امیہ کے زمانے میں مراکش سے اسپین میں مسلمانوں نے پیش قدمی اور اسپین کے بعض علاقے مسلمانوں نے فتح، لیکن اسپین کی مکمل یہ 132 ہجری کے بعد جب عراق میں عباسی انقلاب اور بنو امیہ کے جو لوگ یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، ان کے چونکہ ننہال تھے وہاں شمالی افریقہ میں، تو وہاں جا کر عبد الرحمن اول نے لشکر تیار کیا اور اسپین کو فتح وہاں سے لے کر 8ویں صدی عیسوی اور دوسری صدی ہجری، وہاں سے لے کر 15ویں صدی عیسوی کے اخیر تک 1492 تقریباً 800 سال وہاں اسپین میں مسلم سلطنت قائم رہی۔ یہ جو اسپین کی فتح تھی یہ بھی تاریخ تہذیب کی غیر معمولی پیش رفت اور ہمارے اور یورپ کے تعلقات میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل باب۔ اب تھوڑا آپ آگے بڑھیں، یہ 8ویں صدی عیسوی کا واقعہ۔ اب آپ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں آ جائیں جب صلیبی جنگیں شروع کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ وسط ایشیا میں پھیلتا ہوا آگے بڑھتا ہوا مشرقی یورپ تک پہنچ گیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانے میں اسلام کو غیر معمولی فتوحات، یہاں میں موضوع سے اس طرح متعلق بات نہیں ہے لیکن عرض کرنا چاہتا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل علاقہ اور حضرت عثمان غنی کی جو فتوحات ہیں وہ عام طور پر نظر انداز رہتی ہے، ان کے زمانے میں بھی 22 لاکھ مربع میل ہوا ہے۔ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو مسلم سلطنت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھا، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو مسلم سلطنت کا رقبہ 44 لاکھ مربع میل۔ تاریخ اٹھا لے تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں نہ فتوحات کا سلسلہ رکا ہے اور نہ اسلامی سلطنت میں کسی طرح کا کوئی اضمحلال پیدا۔ ان کی شہادت کا دن بھی گزرا ہے تو اس نسبت سے ان کا ذکر بھی آ گیا الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ بڑھ کر شمالی مشرقی یورپ تک پہنچ گیا،
اب آپ غور کریں کہ مشرقی یورپ میں اسلام پیش رفت کرتا جا رہا ہے، اور ادھر جو آپ کا جنوب مغربی یورپ اسپین سے مسلمانوں نے پیش رفت کی ہے یورپ کی طرف۔ تو اس کا کیا مطلب کہ یورپ مشرق اور مغرب دونوں اطراف سے اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے، اور یورپ یہ محسوس کر رہا ہے، عیسائی یورپ، کہ مسلمانوں نے ہمارے غیر یورپی مقبوضہ جات سے بھی ہمیں محروم کر دیا، اور اب ہماری سرحدوں پر یہ آ کر بیٹھ۔ تو عیسائیت میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کی تہذیب کا اور اسلام کا جو دوسری تہذیبوں اور مذاہب کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے، یعنی ان کے ساتھ تعامل کا طریقہ ہے، ان کے ساتھ رابطے میں آنے کا طریقہ ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام کسی دوسری تہذیب کی سرحد پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ اسلام کی تہذیبی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام سرحد پر جا کر بیٹھتا ہے، اور مد مقابل تہذیب کے مرکز میں تبدیلی کا ایک عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہ عمل اسلام نے کیا عیسائیت میں۔ ابھی میں تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا کہ اسلام نے یورپی عیسائیت میں کیا بڑی تبدیلیاں پیدا کی۔ تو عیسائیت صلیبی جنگوں کے صورت میں اہل اسلام پر حملہ آور ہوتی ہے 11ویں صدی عیسوی کے اخیر میں۔ 19ویں صدی کے اخیر اور 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ میں ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا جان میکندر۔ بہت بڑا اس کی ایک تھیری ہے ہارٹ لینڈ تھیری، بہت مشہور ہے۔ آپ میں جو طالب علم ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس تھیری کو ضرور پڑھیں۔ آج کی سیاست کو اگر سمجھنا بین الاقوامی سیاست، تو آپ جان میکندر سے ناواقف ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو جان میکندر کا ایک فکرہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ صلیبی جنگوں کا آغاز یورپ میں دراصل دور جدید کا آغاز تھا۔ صلیبی جنگوں کا آغاز یورپ میں دراصل دور جدید کا آغاز، جو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے یورپ کی قلب ماہیت کا عمل شروع کر دیا۔ تو یورپی تہذیب اسلام کے ساتھ رابطے میں آ کر صلیبی جنگوں کی شکل میں یہاں عسکری رابطہ ہے۔ پہلے اسلام پیش رفت کر رہا ہے، اب یورپ نے پلٹ کر وار کیا ہے صلیبی جنگ، اور ادھر اسپین میں اسلام یورپ کے ساتھ تہذیبی سطح پر رابطے میں آ رہا ہے، اور یورپ تہذیب اعتبار سے اسلام کے مد مقابل ادھر عسکری محاذ پر یورپ کو شکست کھانی پڑ رہی سوائے ایک صلیبی جنگ، اور دوسری طرف تہذیبی محاذ پر یورپ پسپائی اختیار کرتا ہے، اور اس قدر پسپائی، یہ جو میں فکرے عرض کرنے لگا ہوں یہ بہت توجہ سے آپ سماعت فرمائیں کہ یورپ کے اندر تاریخ کا رخ بدل دیا ہے۔ تاریخ کا رخ بدل یورپینز کو عیسائیت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اگر میں بہت ٹھوس انداز میں بات کروں، ایک علامہ ابن رشد نے یورپینز کو افلاطون کی گود سے نکال کر ارسطو کے دامن میں ڈال دیا۔ ایک علامہ یعنی عیسائی علم الکلام
افلاطونی بنیادوں سے ہٹا کر ارسطو کی منطق کی بنیادوں پر قائم کروا دیا ایک علامہ اور یہ وہ کام ہے کہ جس کا بالآخر نتیجہ سیکولرائزیشن میں برآمد۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جس تہذیب کی سرحد پر بیٹھتا ہے اسے اپنے تصور حقیقت سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ بہت قابل غور ہے، یہ عمل اسلام نے کیا۔ 15ویں صدی کے آخر میں اسپینش مسلم سیولائزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ختم ہوئی، وہاں مسلمانوں کی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی آبادی نسل کشی کے ذریعے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ جی ہمارے لیے جاننا سمجھنا بہت اہم ہے، یورپ میں اسلام کے مستقبل کو جب بھی ہم سوچیں گے تو ہم اسپین میں جو کچھ ہوا ہے اسے نہیں بھولیں گے۔ یہ مختلف امکانات ہیں تاریخ کے جو ہمیں مد نظر تو اس چینل سے اسلام نے یورپ کی تہذیب اور تاریخ کے اصول حرکت کو بدل یورپ کو اپنے عیسوی تصور کائنات سے کاٹ کے رکھ دیا ہے اور یورپ سیکولرائزیشن کے عمل میں پڑ گیا۔ اور 15ویں صدی کے آخر میں اسپین لیکن 15ویں صدی کے وسط میں یعنی اسپین کے فال کرنے سے تقریباً 40 سال پہلے آپ دیکھیں قدرت کیسے بروئے کار خدا کی تدبیریں کیسے تاریخ کا رخ پھیرتی ہیں اور تقدیر کس طرح مداخلت کرتی ہے تاریخ۔ اسپین کے خاتمے سے 40 سال پہلے 1453 میں عثمانی ترک قسطنطنیہ کو فتح کر ایک نیا محاذ کھل جاتا اور اگلی 2 صدیاں ترک مسلسل محاصرے کرتے ہیں یورپ کے بڑے شہروں یعنی یہاں تک کہ ہنگری، پولینڈ، فرانس اور فرانس کے بعض علاقے فتح بھی کر لے۔ لیکن تدبیر الہیہ یہ ہے کہ مسلمان یورپ کے بہت اندر تک داخل نہ ہو، یعنی ایسی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ سلسلہ بہت آگے تک نہیں پھیل سکتا۔ لیکن عثمانی ترک ان کی وجہ سے یورپ قلعہ بند ہونا اور یورپ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ عالم اسلام کے ساتھ تقریباً 400 سال کی مسلسل صلیبی جنگوں کے بعد یورپ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام کے ساتھ مقابلہ نہیں۔ ہمیں اگر اسلام کے مد مقابل آنا ہے تو خود کو ری اورینٹ کرنا اپنی تشکیل نو کرنی پڑے گی اور وہ تشکیل نو عیسوی بنیادوں پر نہیں ہوگی، وہ کلاسیکی بنیادوں پر۔ یہ بہت اہم بات یورپ کی تاریخ اور ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ساتھ اب یعنی ہماری اور یورپ کی تاریخ مشترک تاریخ۔ میں تو ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ پچھلے 1000 سال کی تاریخ اسلام اور یورپ کی تاریخ، باقی تمام اقوام کا کردار تاریخ کی اسٹیج پر ثانوی ہے، باقی سب مائنر کریکٹر، میجر پلیئر صرف 2 ہیں پچھلے 1000 سال کی تاریخ، بلکہ پچھلے 1500 سال کی تاریخ اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ انسانیت کے مستقبل کا انحصار بھی کہ یہ تاریخ جو ہے یہ کس رخ پہ جاتی ہے۔ تو عثمانی ترکوں کا وہاں پر بیٹھنا قسطنطنیہ میں یہ ایک نئی چیز
اب پیدا ہو گئی ہے، یعنی یورپ کی تاریخ اور ہماری تاریخ، یہ سلسلہ آگے اور یورپ کو کلاسیکی بنیادوں پر استوار کرتا، نئے سرے یونانی بنیادوں پر، رومی بنیادوں پر، اور مکمل طور پر عیسوی بنیادوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کرتا۔ مصنوعی طور پر اگرچہ یورپینز نے اس کے بعد بھی 2 صدیوں تک عیسائیت کے ساتھ کمیٹڈ رہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں، یورپ کو بالآخر اس سے دستبردار ہونا پڑا۔ تو اب جو یورپ ہمارے سامنے، یہ سیکولر یورپ، یہ لبرل یورپ، یہ عیسوی یورپ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ اگر آپ صرف ثقافتی شناخت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات ٹھیک، لیکن اگر آپ دین بطور دین اس کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بات غلط۔ دنیا میں بطور دین اگر کوئی زندہ دین ہے تو وہ ایک ہی دین ہے، وہ اسلام کے مقابل اس وقت کوئی زندہ مذہب دنیا میں موجود، کوئی زندہ مذہب موجود، جو مذاہب آپ کو اس وقت مصنوعی طور پر ریوائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرح ہمارے پڑوس میں ہندو مت یا کسی حد تک یورپ میں عیسائیت کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کا سبب سیاسی ہے، مذہب بطور مذہب نہیں، مذہب بطور مذہب ایک وہ اسلام۔ تو ہمارے مقابل اس وقت جو قوتیں ہیں وہ سیکولر ہیں، وہ لبرل ہیں، تو یورپ نے خود کو کلاسیکی بنیادوں پر اٹھایا۔ اب یہاں ایک بات آپ سمجھیں کہ کلاسیکی دور سے یونانیوں اور رومیوں کے ذہن میں ایک بات موجود تھی، وہ بات یہ تھی کہ یورپ کے علاوہ باقی تمام دنیا غیر مہذب ہے۔ یہی بات جدید یورپ نے بھی وہاں سے حاصل تہذیبی ورثے یونانیوں سے اور رومیوں۔ آج آپ جو اسلامو فوبیا دیکھتے ہیں یورپ، اس کی یہ تاریخی جڑیں ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے صرف اشارہ کر دیا۔ تو یہ ہماری تاریخ کے بڑے بنیادی واقعات، ہماری یورپ کی تاریخ کے بڑے بنیادی واقعات میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں نے جو بات عرض کی تھی کہ یورپ میں اسلام کا مستقبل کیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام ہی یورپ کا مستقبل ہے، یہ اس کا پس منظر۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ یورپ ایک داخلی تضاد کا شکار۔ اس وقت یورپ کے 2 بڑے مسئلے، یعنی یورپ کا یہ جو رد عمل آپ دیکھتے ہیں نا، توہین اور بے بسی اور عاجزی، تو اس کے 2 بڑے اسباب۔ ایک سبب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یورپ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک ریسرچ سینٹر ہے، پیو ریسرچ سینٹر، 2016 میں ان کا ایک سروے ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی۔ انہوں نے 3 سینیریوز بنائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر باہر سے مسلمانوں کی آمد بالکل نہیں ہوتی یورپ، تو 2050 یورپ میں مسلمانوں کی آبادی 7 سے 8% ہو جائے گی۔ اور اگر درمیانے درجے کی مائیگریشن ہوتی ہے باہر سے، ایشیا سے، افریقہ سے مسلمان آ کر بستے ہیں یورپ، تو مسلمان یورپین آبادی کا 11 سے 12%، اور اگر باہر سے مسلمانوں کی بڑی تعداد یورپ میں آ کر بستی ہے تو مسلمانوں کی تعداد 14 سے 15% ہوگی یورپ کی آبادی۔ اور یہ بات مغربی یورپ کی ہو رہی ہے، مشرقی یورپ کی نہیں، یا صرف جنوب مغربی یورپ کی نہیں، جنوبی یورپ کی۔ میں بطور خاص مغربی یورپ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مشرق میں اگر آپ آتے ہیں تو مشرق میں تو مستقل مسلمان ممالک، ان کی 90% 80% آبادیاں، پھر مشرق میں جو یورپی حصہ ہے اس میں 15 ملین مسلمان،
اگر آپ ترکی کی طرف آ جاتے ہیں تو ترکی میں 8 کروڑ آبادی ہے، 8 کروڑ سے اوپر، اور 99% مسلمان. تو میں مغربی یورپ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر باہر سے مسلمانوں کی بڑی تعداد یورپ میں آ کر بستی ہے تو یورپین آبادی کا 14 سے 15% حصہ بن جائیں گے مسلمان. یہ پیو ریسرچ سینٹر کے اعداد و شمار ہیں 2016 کا یہ سروے. یہ ظاہر ہے کہ کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے. اس وجہ سے قابل اعتماد نہیں ہے کہ اس وقت جو ویریبل انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے تب سے اب تک بہت چیزیں بدل چکی. ہمارے سامنے کوئی ریسنٹ یعنی حالیہ ایسا کوئی سروے میرے علم میں نہیں ہے کہ جس کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ سکوں جو قابل اعتماد ہے. ویسے تو آپ کو کئی طرح کے اعداد و شمار مل جاتے لیکن قابل اعتماد اعداد و شمار وہ ابھی سر دست ہمارے پاس 2016 کا یہ پیو ریسرچ سینٹر. تو یہ ان کے اعداد و شمار ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کا ایک تو یہ محرک ہے کہ باہر سے مسلمان جا کر وہاں بسیں. دوسرا بڑا سبب ہے مسلمانوں کی شرح پیدائش. مسلمانوں کی شرح پیدائش پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 2.6 ہے اور بعض دوسرے سرویز کے مطابق 2.9 اور وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں ان میں شرح پیدائش 1.6%. اچھا، یورپ میں ایک ڈیموگرافک یعنی آبادی کے اعتبار سے ویسی بہت غیر معمولی تبدیلیاں یورپ میں اس وقت یہ بہت بڑی پریشانی کہ یورپین آبادی سکڑ رہی اور اتنی سکڑ رہی ہے کہ یورپ کا مستقبل خطرے میں ہے آبادی کی کمی کی وجہ سے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی آبادی وہ بڑھ رہی. پھر تیسرا بڑا محرک یا فیکٹر وہ کنورژن، لوگ اسلام قبول کریں اور وہ بھی پچھلے 7-8 سالوں سے اس میں بہت تیزی آئی اور پچھلے 3-4 سالوں سے ایک نیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ رجحان یہ ہے کہ پاپولر کلچر سے لوگ مسلمان کھلاڑی، شوبز کے لوگ، بڑے ایکٹرز، پالیٹیشین، پاپولر کلچر کے علاوہ تو اس کا بڑا امپیکٹ ہے. ایسے لوگ جن کی بہت فین فالوئنگ وہ اسلام کے دائرے میں داخل، خود پریسٹ کئی عیسائی وہ مسلمان. تو یہ ایک سبب ہے آبادی میں. اچھا، آبادی میں جو اضافہ ہے یہ ظاہر ہے کہ یورپین آبادی کو متاثر کر وہ کہتے ہیں مسلمان انویڈرز. اسلام ہماری تہذیب کے بالکل خلاف، ہماری لبرل ویلیوز، ہمارا فیمنزم، ہمارے ہیومن رائٹس، ہماری سول لبرٹی، ہمارا ملٹی کلچرلزم، ہر چیز کمپرومائز ہو رہی. مسلمانوں کو یہاں سے نکالو. یورپ کے کئی ملکوں میں اسٹاپ اسلامائزیشن موومنٹ چل رہی ہے. اسٹاپ اسلامائزیشن موومنٹ، کیسے روکو، نکالو انہیں یہاں سے. یہ انویڈرز یہ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، یہ ہماری تہذیب کے لیے خطرہ بن گئے، یہ ہماری سیکولر لبرل ویلیوز کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ ہماری پبلک سپیس میں آ گئے ہیں، یہ ویزیبل ہے. یہ ساری باتیں وہ کرتے مسجدیں ہیں، ان کے میناریں ہیں. 2009 میں سوئٹزرلینڈ نے مساجد پر مینار بنانے پر پابندی لگا کہ یہ نہیں بن. یہ حجاب پہنتی ہیں ان کی اور یہ حلال پروڈکٹس بیچتے ہیں. انہوں نے ایک بالکل متوازی تہذیبی ڈھانچہ استوار کر لیا جس سے یورپ کی تہذیب پر سوالیہ نشان لگا. انہیں نکالو یہاں. وہ پھر اس طرح کے امیگریشن پالیسی سخت کرو. یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پیو ریسرچ سینٹر کے اعداد و شمار رکھ رہا تھا، اگر بڑے پیمانے پر باہر سے مسلمان یورپ میں سیٹل ہوتے ہیں تو پروجیکشنز یہ ہیں، یہ ذرا اب سنیں آپ کہ 2050 تک انگلینڈ میں مسلمانوں کی تعداد 17%
انگلینڈ اور فرانس میں مسلمانوں کی تعداد 18% ہوگی، جرمنی میں 19% ہوگی اور سویڈن میں 30% ہوگی۔ آپ غور کر ان کا اضطراب بنتا ہے، آپ سمجھیں ان کی پوزیشن کو سمجھیں، یہ میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، ان کا اضطراب بنتا ہے۔ 1500 سال کی تہذیبی کشمکش کے حتمی نتائج کا مرحلہ درپیش ہے، میں دہرا رہا ہوں، 1500 سال کی اسلام کے ساتھ تہذیبی کشمکش کے حتمی نتائج کا مرحلہ درپیش ہے، ان کا اضطراب بنتا ہے۔ ابھی اضطراب یہ بہت خوفناک شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، جس طرح ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اسپین میں جو کچھ خدا نہ خواستہ یورپ میں موجود مسلمانوں کو بہت کڑے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا، وہ کسی حد تک بھی جائیں گے، کسی حد تک جائیں گے، اس کا امکان ہے، خدا نہ کرے ایسا، کیونکہ یہ یورپ کا ایک کانسیپشن ہے کہ اسلام ان کے لیے کوئی خطرہ ہے۔ ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ اسلام ان کے لیے کوئی خطرہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اسلام ان کے لیے سیویئر ہے، یعنی جنہوں نے اپنی آبادیوں کو خطرے میں ڈالا، جہاں نوع انسانی کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے، تو اسلام ہی آپ کو سروائیو کروا سکتا، جہاں نفسیاتی بحران، روحانی بحران، اخلاقی بحران، تو اسلامی آپ کی انسانیت کو بحال کر، جہاں معاشرہ دم توڑ چکا ہے، اسلام ہی آپ کو معاشرتی اقدار واپس دلا سکتا۔ یہ وہاں کے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے زیادہ، حالانکہ عام جو لوگ ہیں ان میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں، یعنی میرا خیال ہے کہ 50%، میں نے کچھ سروس بھی دیکھے ہیں، 50% آن ایوریج آپ کو ہمدرد ملیں گے مسلمانوں، اس لیے لوگ کنورٹ تیزی کے ساتھ۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ رد ہیں۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ یورپ اندرونی تضاد کا شکار، میں صرف اس کا ایک پہلو عرض کرتا ہوں۔ یورپ کلیم کرتا ہے سیکولر، لبرل ہونا خود اور ملٹی کلچرل، اور وہ کہتے ہیں مذہب کا ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پبلک سپیس میں سب مذاہب برابر۔ فار رائٹ سیاست عروج پر، یہاں بھی یورپ اپنی اقدار کو کمپرومائز کرتا ہے۔ یہ جو حالیہ وجوہات ہیں یورپین کی پریشانی کے، وہ میں نے عرض کر دی ہیں، اس کا تاریخی پس منظر میں نے عرض کر دیا، اور یورپ کے اس نفسیات کی جو تاریخی جڑیں ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے کہ یونان میں اور روم میں، وہ بھی میں نے عرض کر دی ہیں۔ آپ میں جو طالب علم ہیں، میں گزارش کروں گا کہ محمد اسد کی ایک کتاب ہے The Road to مکہ، اس کا ابتدائیہ ضرور پڑھیں، اس میں اسد نے اس کو بہت اچھے اب اس کے آخری حصے مختصراً 2-4 بات کہ ہو رہا ہمارا رسپانس ہو دائرے، ایک میرے آپ جیسے عام مسلمان، ایک ہماری حکومت ہے، اور ایک وہ مسلمان یورپ۔ میں سب کے بارے میں ایک 2 باتیں میرے آپ جیسے جو مسلمان، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم رجوع الی القرآن کو تحریک کی شکل میں اختیار کریں، ہمارا یہ فرض، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ، قرآن سے غافل مت ہو جانا، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو، وَافْشُوهُ، اسے پھیلاؤ، وَتَغَنُّوهُ، اسے بہت اچھے طریقے سے پڑھو، وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس کے حرام کردہ کو حرام سمجھو، اس کے حلال کردہ کو حلال سمجھو، اور یہ اللہ کا دسترخوان ہے،
اپنی استطاعت کے مطابق اس سے حصہ حاصل کرو، اور یہ اللہ کی رسی ہے اور یہ نور ہے۔ تو میرے آپ جیسے مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم رجوع الی القرآن کو تحریک کی شکل میں اختیار کریں۔ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ مذمت بھی کرتی ہیں، قراردادیں بھی پاس ہوتی ہیں، کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا توہین مذہب کو قابل سزا جرم قرار دیتے ہیں۔ پوری دنیا، مسلم دنیا 57 ممالک، اور جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، کہیں بھی ہو، امریکہ میں ہو، تو اپنے ہاں ان کے خلاف FIR رجسٹر کریں۔ ایسا ہوا ہے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے قرارداد اس کی مذمت میں پیش کروائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ OIC کے فورم سے اسے عالم اسلام کے خلاف جنگی اقدام قرار دلوائیں۔ OIC یہ اعلان کر دے کہ ہم ایسے کسی بھی واقعے کو مسلم دنیا کے خلاف جنگی اقدام تصور کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اس مسئلے کو اٹھا لے گی۔ یہ جو تینوں باتیں میں نے کی ہیں، یہ ایک بہت اچھے ماہر قانون ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق، یہ ان کی تجاویز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جو یورپ میں رہ رہے ہیں مسلمان، انہیں چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مظلوم بننا قبول کر لیں، اپنے تشخص پر اصرار کریں، اب دین کے ساتھ جڑے رہیں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہ کریں۔ وہاں کے قانونی نظام کے اندر رہ کے جس حد تک ممکن ہے وہ اپنی کوشش کریں، وہاں کی سیاست میں دخیل ہوں، اور باقی ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہاں کے حالات کے مطابق وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں وہاں کیا طریقے اختیار کرنے۔ میں صرف یہ بات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ سے کوئی ایسی توقع نہیں کرتے کہ آپ بھڑ جائیں، آپ تہس نہس کر دیں۔ اس کا آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا اسلام کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس مرحلے میں آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اور اسلام کی جو تعمیری قوت ہے اسے وہاں ابھاریں، دعوت کا بندوبست کریں، لوگوں کو دعوت دیں دین کی، وہاں ادارے قائم کریں، اور صوفیاء کی طرز پر خانقاہیں کھولیں۔ یہ میری گزارشات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ باتیں عرض کی ہیں اور آپ نے جو سماعت کی ہیں انہیں اپنی جناب میں قبول کرے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا اسے پسند ہے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔